الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پیارے دوستو، بزرگوں، اللہ پاک نے اہل ایمان کی شان قرآن کریم میں جن صفات اور خوبیوں سے بیان فرمائی ہے، اس میں خوبی وبالآخرۃ ہم یوقنون ہے کہ ایمان والے آخرت کو بھرپور مانتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ٹھوس طریقے پر مانتے ہیں۔ اس میں جھول نہیں ہوتا ایمان والوں میں، اسے کمزوری کا ذریعہ نہیں بناتے ایمان والے، اس میں کمزور نہیں پڑتے۔ ایمان والے آخرت پر ایمان اور یقین کے معاملے میں بڑے مستحکم اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ ہمارا ایمان اسی صورت میں بچتا ہے، ہمارا ایمان اسی صورت میں سنورتا بنتا ہے جب ہمارا عقیدہ آخرت مضبوط بنے۔ لیکن عقیدہ آخرت کو مضبوط بنانا، اس کے لیے بہت شارٹ راستہ وہ ہے موت کو یاد کرنا، وہ ہے اپنی قبر کو یاد کرنا، وہ ہے اپنے اگلے مراحل کو یاد کرنا۔ جو جتنا موت کو یاد کرتا ہے، جو جتنا موت سے عشق لڑاتا ہے، اللہ پاک اس کے عقیدہ آخرت کو اتنا مضبوط بناتے ہیں۔ جتنا مضبوط ہوتا ہے عقیدہ آخرت، ہر وقت اسے اللہ دھیان میں رہتے ہیں، پھر نافرمانیوں سے بچا رہتا ہے، شرارتوں خباثتوں سے رکا رہتا ہے، زندگی پر لطف بنتی ہے۔ لیکن موت کو یاد کرنے کا بہت سہل راستہ جس کو ہم بلا بیٹھے، جسے ہم نے طاق نسیان میں رکھ لیا، بہت ساری غفلتیں برتی جاتی ہے اس کی طرف سے، تو ذرا اس بات کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ آسان راستہ جس سے موت ہمیں یاد رہے وہ کیا ہے۔ وہ بزرگوں، قبرستان آنا جانا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا یہ بات، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ تفصیل ذرا اس کی یوں ہے کہ شروع اسلام میں جب مسلمان بت پرستی سے نکل کر آئے تھے اسلام کے پرچم تلے، تو بھی توحید راسخ نہیں تھی، تو شروع میں قبرستان جانے کی اجازت نہیں تھی کہ جاتے اجازت ملتی تو شاید دوبارہ قبر پرستی شروع ہو جاتی، بت پرستی کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے۔ کہا نہ، ابھی نہیں۔ نامدار کو خواہش ہو رہی تھی والدہ محترمہ کی قبر پر جانے کی، اجازت نہیں تھی۔ کچھ وقت کے بعد اللہ کی طرف سے پروانگی ملی، اجازت نامہ آیا، آپ تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے عام اعلان فرما دیا، زوروہا فإنہا تذکر الآخرہ، قبرستان آیا جایا کرو، آخرت یاد رہے گی۔ شروع کیا مسلمانوں نے، آخرت کو یاد کرتے رہے اور دنیا اور آخرت دونوں بنا گئے۔ آج بزرگوں، اس بات میں ہمارے درمیان کافی کمزوری ہے۔ گورے غریبہ میں ہم نہیں جاتے، عام قبرستانوں میں ہم نہیں جاتے، اگر جاتے ہیں اولیاء کرام کی قبروں پر جاتے ہیں، یقیناً جائے، لیکن وہاں جانے سے آپ کو اپنی موت یاد نہیں آئے گی، وہاں خرافات سوجے گی، وہاں قبر پرستی کا شکار ہو جاؤ گے۔ جانا منع نہیں ہے، وہاں جتنا جایا جاتا ہے
وہاں کنٹرول تھوڑا کیا جائے، لیکن یہاں جو بالکل نہیں جایا جاتا وہاں آغاز کیا جائے۔ یہاں جانے سے آخرت یاد آئے گی، موت یاد آئے گی، اور جانے سے وہاں مرحومین کو فائدہ ہوگا۔ نامدار کا گزر ہوا، ترمذی شریف کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہے، نامدار کا گزر ہوا مدینۃ المنورہ کے قبرستان کے پاس سے، تو آپ اپنے چہرے انور سے قبر والوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، او قبرستان والو سلامتی کا ڈھیر لگے تم پر، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہیں بھی معاف کریں، اللہ ہمیں بھی معاف کریں، انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ذرا آگے نکل چکے ہو، ہم تمہارے نقش قدم پر تشریف لانے والے ہیں۔ قبرستان جانے سے قبل اہل قبور کی طرف ایک رخ اٹھا کر دیکھیں، پھر یہ دعا پڑھ کر داخلہ ہو ہمارا۔ کتنی پرمعنی دعا ہے، اس میں کتنا مغز رکھا ہوا ہے، کیسی موت کو تازہ کرنے والی دعا ہے۔ پھر جائیں اہل قبور کی زیارت کریں، ان کے نام ایصال ثواب کریں، ان کو انسیت ملتی ہے، ان کو پیار ملتا ہے، ان کو الفت ملتی ہے، ان کی وحشتیں دور ہوتی ہے، اور ہمیں بھی بہت کچھ بینیفٹس ملتا ہے۔ یہ نہ سوچے ہم گھر بیٹھے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، دعائیں مغفرت ہو سکتی ہے۔ ارے بھائی ذرا قریب جا کر تو دیکھ، ذرا پاس میں بیٹھ کر تو دیکھ، وہ اندھیر نگری کچھ میسج دے گی، وہ ویرانہ کچھ سبق سکھائے گا۔ یہاں چہار دیواری میں گھر کی بند ہو کر ایصال ثواب میں وہ لطف، وہ آخرت کا استحضار، وہ موت کی تیاری شاید تجھے نہ ملے جو وہاں جانے سے ملے گی۔ بڑے فائدے ہیں۔ تفسیر ماجدی اٹھائیں، جہاں منافقین کا تذکرہ ہے، نامدار سے کہا گیا او میرے پاک نبی، تمہیں منافقین کی نماز جنازہ پر نہیں جانا اور ان کی قبر پر بھی تشریف نہیں لے جانا، آپ کی حاضری ان کے لیے رحمت بنتی ہے جو مستحق نہیں۔ لکھا وہاں علامہ نے، ایک گھر بیٹھ کر دور سے ایصال ثواب دے دینا اتنا مفید نہیں دونوں لوگوں کے لیے، زندہ اور مردے کے لیے، جتنا مفید وہاں حاضری دے کر ہے۔ اس بات میں کافی کمزوری ہے، سال گزر جاتے ہیں ہم وہاں تشریف نہیں لے جاتے۔ دوستو اگر دنیا پرستی سے نکلنا ہے، دل کو دنیا سے پاک اور صاف بنانا ہے، اس ویرانے سے دل لگانا پڑے گا، وہاں آنا جانا رکھنا پڑے گا، اس سے تعلق اور لگاؤ رکھنا پڑے گا۔ وہاں آنے جانے کی ہم فضا بنائیں، ہفتے میں ایک مرتبہ، 2 ہفتوں میں ایک مرتبہ، یا کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ ہم وہاں تشریف لے جائیں۔ کیا کیفیات ملتی ہے، کیا تصورات ملتے ہیں، کیسا ایمان ہمارا بنتا ہے، انشاءاللہ اس بات کو ہم محسوس کریں گے۔ قبر والوں پر کیا گزرتی ہے، اندر جو مردے موجود ہیں ان کے ساتھ کیسے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں جو بہت ضروری بات ہے۔ ایک بزرگ کا معمول تھا، وہ قبرستان جایا کرتے تھے، مراقبہ کیا کرتے تھے۔ ایک قبر پر بیٹھنا ہوا، مراقبے میں مشغول ہوئے کہ کشف ہوا، صاحب قبر کے حالات کھلے تو دیکھا چیخو پکار میں ہے اور کہہ رہا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا تھا، میں تو روزے بھی رکھتا تھا، میں تو زکوٰۃ حج وغیرہ بھی کرتا تھا، آخر کیوں میرے اندر یہ عذاب گسیڑا جا رہا ہے۔ ایک طرف سے لوہے کی زنجیر منہ کے راستے سے داخل کی جاتی تھی اور پیچھے کے راستے سے نکالی جاتی تھی۔ پوچھا گیا تو جواب دیا، جلوت میں عام لوگوں کے سامنے یہ سارے اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب بند دروازے میں آتا تھا، جب تنہائیوں کی گڑیوں میں ہوتا تھا، یہ بڑی نافرمانیاں کیا کرتا تھا، بڑی ناراضگی والے کام کیا کرتا تھا، جس کا یہ خمیازہ ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے
جو قیامت کے واقع ہونے تک رہے گا۔ یہ حالات ہے اہل قبور کے، یہ واقعات ہے کتابوں کے۔ تو بزرگوں، ان تصورات کے ساتھ ہم قبرستان جانے کی فضا بنائیں، ایصال ثواب کا ماحول بنائیں، یوں ہم اپنے دلوں میں اور اپنے خیالوں میں موت کو دھیان میں لینے والے بنیں اور انشاءاللہ ہم زندگی گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں بڑے فوائد عطا کرے گا۔ ان باتوں کی طرف نشاندہی مقصود تھی۔ رب کریم، رب شفیق سب سے پہلے مجھ گنہگار کو یہ عادت شریفہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور میرے پیارے مسلمانوں کو بھی، آپ سبھی حضرات کو بھی اس سے مستفید فرمائیں، اور یہ نورانی عادت بھی آپ تمام اس کے خوگر بنیں، اور آپ تمام بھی اپنی زندگی میں اس بات کو لانے والے بنیں۔ اللہ پاک ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق